السلام علیکم۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ نشہ ایک بیماری ہے یا عادت ہے؟ ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ نشہ استعمال کرتے ہیں اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ عادت ہے، یہ کوئی بیماری نہیں۔ اگر ہم ریسرچ کو سامنے رکھیں یا سیاسی اصلاح میں دیکھیں تو ہمیں وہاں سے صحیح اور مکمل اس کی تعریف ملے گی کہ نشہ کیا ہے۔ نشہ ایک ذہنی بیماری ہے جو انسان کے ذہن کو اپنی گرفت میں کر لیتی ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں کیا کہتے ہیں کہ یہ عادت ہے، یہ لعنت ہے، مختلف نام اس کو دے دیے جاتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر دیکھا جائے تو ہمارے دین اسلام اجازت ہی نہیں دیتا، ہمارا جو مذہب ہے اس میں اس کو حرام قرار دیا گیا ہے، اور ہمارے لوگ بھی بہت سیانے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، صرف شراب کو حرام قرار دیا گیا ہے، باقی نشوں کو حرام قرار نہیں دیا گیا۔ اپنی وہ سوچ کے مطابق ان کو بتاتے ہیں کہ بھئی باقی جو نشے ہیں، افیم ہوگی، چرس ہوگی، پاؤڈر ہوگی، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، باقی وہ حرام نہیں ہے، صرف شراب حرام قرار دیا گیا تھا۔ دیکھیں، جو نشہ ہے وہ نشہ ہی ہے، چاہے وہ تھوڑی مقدار میں ہو یا زیادہ مقدار میں ہو، چاہے وہ کسی فارم میں ہو، وہ نشہ نشہ ہی ہے۔ شراب، پاؤڈر، حفیم، بہت ساری قسمیں ہیں نشے کی، جب حرام قرار دیا گیا ہے تو حرام ہی ہے۔ ہمارے دین اسلام میں ہمیں اجازت ہی نہیں ہے کہ ہم ایز اے مسلمان اس کو استعمال کریں۔ اور نشہ ہماری شادی بیاہ پارٹیز میں جو شراب ہے یا باقی جو نشے ہیں وہ عام استعمال کیے جاتے ہیں، اس لیے اس کو نشہ نہیں سمجھا جاتا اور نہ ہی اس کو بیماری سمجھی جاتی ہے۔ اب عادت کیا ہے؟ عادت جو انسان کبھی کبھار یا ڈیلی لائف میں استعمال نہیں کرتا انسان، اور نشہ استعمال کرنے کی وجہ سے اس کی جو زندگی ہے وہ اس کے اندر کوئی کسی قسم کی پریشانی نہیں آ رہی، تو وہ عادت ہے۔ پریشانی کس قسم کی؟ کاروبار بھی وہ ٹھیک طریقے سے مینیج کر رہا ہے، معاشی، معاشرتی، کاروباری اور سکول، کالج، یہ ساری زندگی وہ اچھے طریقے سے چلا رہا ہے، دین وہ عادت ہے۔ اگر وہ اس کی جو روٹین ہے ڈسٹرب ہو رہی ہے تو وہ اس کی گرفت میں آ چکا ہے، وہ سکول مینیج نہیں کر پا رہا، کالج، کاروباری زندگی، شادی شدہ زندگی، اس کے علاوہ معاشرتی زندگی، معاشی زندگی، اگر وہ ان سب چیزوں کو مینیج نہیں کر پا رہا تو وہ اس کی عادت بنتی جا رہی ہے، اور بری عادت جو کہ بعد میں بیماری میں کنورٹ ہو جائے گی۔ پھر کرتے کیا ہے؟ شروع میں ہفتے مہینے میں ایک بار استعمال کر لی، پھر جب وہ باڈی کو تو چاہیے نشہ، پھر 15 دن پر رکھ لیا، پھر ہفتے پر شفٹ ہو گئے، پھر آہستہ آہستہ روزانہ استعمال کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو اس کا عادی کر دیتے ہیں۔ جب انسان نشہ کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کا شعور کٹ جاتا ہے، اس کی سوچ سمجھ ختم ہو جاتی ہے، شعور انسان کا ختم ہو جاتا ہے جب انسان اپنے آپ کو نشے کے سپرد کر دیتا ہے۔ جب آپ اپنی لائف سے ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جب آپ نشے کو زندگی میں لے کر آتے ہیں تو وہ آپ کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا رہا ہے، وہ آپ کو اس کا مریض بنا رہا ہے، ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر بھی۔ آپ دیکھتے ہیں مہینے میں ایک بار استعمال کرتے ہیں، 6 مہینے میں ایک بار استعمال کرتے ہیں، پھر آپ کی روٹین ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھر 15 دن بعد، پھر 20 دن بعد، 25 دن بعد، 10 دن بعد، 8 دن بعد، 5 دن بعد، 1 دن بعد، 2 دن بعد، پھر روٹین سے آپ چلنا شروع ہو جاتے ہیں نشے کے اوپر۔ پھر وہ ہوتا کیا ہے کہ آپ اس کے مریض ہو جاتے ہیں، ذہنی طور پر، مینٹلی طور پر، فزیکلی طور پر، ذہنی طور پر آپ اس کے غلام ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہ آپ کی لائف کو ڈسٹرب کرنا شروع ہو جاتا ہے، جیسا کہ سکول، کالج، معاشی، معاشرتی، کاروباری، اس قسم کی زندگی کو خراب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ انسان ان کے اوپر مکمل طور پر کنسنٹریشن نہیں کر پاتا، اپنے کام کو کام نہیں سمجھتا، اپنی ضروریات کا خیال نہیں رکھتا، اپنی ظاہری اور جسمانی ضروریات کا خیال نہیں رکھتا، پھر اس کی زندگی تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ انسان ذہنی مریض ہوتا جا رہا ہے نشے کا۔ نشہ ایک ذہنی بیماری ہے جو انسان کو اپنے ذہن کو جو انسان کے ذہن کو اپنی گرفت میں کر لیتا ہے
اور پھر انسان اس کا عادی ہو جاتا ہے اور اس کے مطابق ہی زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے۔ اب اس کے بعد کیا کریں جی؟ اب غلام تو ہو گئے، رہا نہیں جا سکتا، پھر انسان کیا کرتے ہیں؟ پھر وہ نشہ ہی کرتے ہیں سارا دن، کام تو کرتے کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نشہ ان کو کام ہی نہیں کرنے دیتا، اس لیے انسان کا جو ڈیپینڈ ہوتا ہے وہ ٹوٹلی نشے کے اوپر ہو جاتا ہے۔ اور اکثر ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ میں تو کبھی بھی چھوڑ سکتا ہوں نشہ، میں تو کوئی اس کا عادی تھوڑی ہوں، میں کوئی بہت بڑا نشئی تھوڑی ہوں، یا میں کوئی بہت بڑا اس کا عادی تھوڑی ہو چکا ہوں، یا میں اس کے بغیر رہ تھوڑی سکتا ہوں۔ تو یہ ایسی باتیں ہوتی ہیں ساری فضول، یہ صرف کہنے اور سننے میں اچھی لگتی ہے، کرنے میں نہیں۔ جب آپ کریں گے عمل تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہوتا کیا ہے اصل میں نشہ۔ آج کل کے دور کے اندر ایسے ایسے کیمیکلز آ گئے جو انسان کو دنوں میں ختم کر دیتے ہیں، اس کا ذہن بھی، اس کی جسمانی حالت بھی، ذہنی حالت بھی اور جسمانی حالت بھی دنوں میں ختم ہو جاتا ہے انسان، وہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ نشہ ایک ذہنی بیماری ہے اور ساتھ میں جسمانی بیماری بھی ہے۔ جب آپ اس کو سمجھیں گے پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ نشہ ہمارے لیے اور ہمارے خاندان کے لیے کتنا نقصان ہے۔ اگر آپ اس بات کو سمجھیں گے کہ وہ بیماری ہے یا لعنت ہے یا عادت ہے، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ نشہ کیا ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ کو نہیں پتا تھا تو آپ سرچ کر سکتے ہیں، تحقیقات اکٹھی کر سکتے ہیں، تاکہ آپ کو آپ کا جو سوال ہے وہ کلیئر ہو جائے گا۔ نہ یہ عادت ہے نہ یہ لعنت ہے، یہ ایک بہت بری بیماری ہے جو انسان کے ذہن کو اپنے قید میں کرتی ہے اور انسان کو آہستہ آہستہ موت کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ ایک سسکتی موت کی طرف لے جاتا ہے، انسان آہستہ آہستہ موت کی طرف چلے جاتا ہے۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی سبسکرائب کریں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔